الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حضرات علماء کرام مشائخ کرام باہر سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت و جماعت کے عظیم نوجوانوں آج ہمارے لیے دکھ کی کڑی ہے کہ مناظر اسلام علامہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات قبول فرمائے اور ان کے اس مشن کو ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2002 میں جمعیت علماء پاکستان کے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو الیکشن کے لیے تیار کرنے میں اور میں تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر رہا تھا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے، آپ خود الیکشن لڑیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ معذرت کی، انہوں نے پھر اپنی جگہ مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیے۔ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی یہاں سے الیکشن لڑے گا، اور یہ شرط یہ رکھی کہ حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فون کر کے مجھے فرمائیں گے تو پھر ہم میدان میں حاضر ہیں۔ تو میں نے حضرت سے کیا تو حضرت نے کہا کہ میں نے جو آپ کو اذن دیا ہوا ہے آپ میری طرف سے کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ حضرت نے بھی فون کر کے ان کو فرمایا کہ آپ میدان میں نکلیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کریں۔ جلالی صاحب کو 2-3 ہزار ووٹوں سے ہروا دیا گیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے اس طرح کے اہل سنت کے ثبوت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہونے چاہیے۔ کیوں جی؟ ہمارے قراردادیں جو پیش کر رہے ہیں پیر زادے اسمبلیوں میں، پرلے درجے کے جاہل اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں، اور قراردادیں بھی ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ کاش ان کی جگہ ہمارے اکابر علماء اسمبلی میں ہوتے تو کوئی بندہ ایک تو کھڑا ہو کے جواب دیتا نہیں۔ ساری اسمبلی ایسے بدھو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جاہل پیر کھڑے ہو کے انہیں استعمال کر رہے ہیں، سنیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ بہرحال میں اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا، پھر اس کے پیچھے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ۔ لیکن آج کے اس ڈاکٹر مفتی محمد عابد جلالی صاحب کا میں نے ایک مناظرہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک جعلی سید کو انہوں نے لتاڑا خوب۔ بہت سارے جعلی سید اب حضور کی اولاد بن کے میدان میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا اتحاد ہے، اب سادات کی بنیاد پر بنے گا، باقی ساری امت فارغ ہے۔ اور یہ دماغ ہمارے اپنے خراب کیے ہوئے، غصہ نہ کریں علماء کرام۔ اب میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے دماغ اتنے خراب کیے ہوئے ہیں ہمارے اپنے علماء نے ہی کہ حرامی بچہ کہنے والے اگر آج یہاں آ جائے تو آج پھر ہم آج چنیں گے۔ فیصلہ کیا کریں، جب تک ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے۔ جو اہل سنت کے مفاد کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس بڑی بڑی لمبی لسٹیں ہیں، کچا چٹھا ہم بھی کھول سکتے ہیں، لیکن ہماری زبان صحت نہیں دیتی، ہمارا ادب ہمیں روکتا ہے، لیکن ان کو کوئی حیا نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کا بینر لگا کے نیچے بیٹھ کے جو گالیاں دی گئی یہ سیدہ کی توہین نہیں ہوئی؟ میں انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے خلاف پرچہ کب ہوگا؟ جلالی صاحب کے خلاف پرچہ امت نے مسترد کر دیا ہے۔ انتظامیہ یہاں موجود ہے، کان کھول کے سن لیں، ملک میں آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر انتظامیہ نے ان کا ہاتھ نہ روکا تو جو بے ایمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مرکز کو جلا دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ان کا باپ بھی یہاں سر اٹھا نہیں سکے گا۔ جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے میٹنگیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دو دنوں میں لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اگر کسی نے لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عدالتوں میں مناظرے کر رہے ہیں تو عدالتوں میں ڈاکٹر صاحب تو پہلے فرما چکے تھے۔ اس دن میں حاضر ہوا تھا، میرے ساتھ حافظ نصیر صاحب، مفتی تصدق صاحب بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے اسمبلی میں کھڑا کریں، سپریم کورٹ میں کھڑا کریں، اور یہ سارے نیم رافضی جعلی سید یہ سارے میرے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور لفظ گستاخی ثابت کر دیں۔ سیدہ کی عزت پہ پہلا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت پہ پہلا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے۔ قوم کھڑی ہے اور مجھے خوشی ہے، بہت سارے نوجوان مرید جو ہیں وہ بیعتیں توڑ رہے ہیں، بہت سارے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں جعلی پیروں سے۔ شاید یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ قوم پہچان لے کہ ان جعلی پیروں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ نورانی صاحب کے خلاف بھی یہ گروپ تھے، اس وقت بھی انہوں نے اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ اس وقت اللہ نے ہمیں جو قیادت عطا فرمائی تھی، کاش یہ میں نام نہیں لیتا اس وقت، بڑے نام، میں نے کہا میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے، اب پوری زندگی کی تاریخ جو ہے سینے میں دفن ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، ساری امت 1974 میں ایک تھی، بڑے بڑے پیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں، یہ پیر کہاں کھڑے تھے۔ اب پھر ابھی ڈاکٹر صاحب اور مولانا خادم صاحب جب اکٹھے چل رہے تھے اس وقت بھی دیکھ رہے یہ بڑے بڑے پیر کہاں تھے۔ اب بعد میں جو ان کا بہانہ بن گیا نہیں کہ اختلاف ہو گیا اتحاد ہونا چاہیے، تو ہم تو اتحاد کے حامی رہے ہیں، ہم یہ بھی کوشش کرتے رہے ڈاکٹر صاحب اور بابا جی بھی اکٹھے ہو جائیں۔ اب میں آج یہاں سے بابا جی کو بھی پیغام دیتا ہوں، اپنے اختلاف ختم کرو اور مسلک کے تحفظ کے لیے اب بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ بے شک ضرورت ہے، وقت ہے اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے جعلی پیروں کا، جنہیں برطانیہ سے بھیجا گیا ہے، برطانوی نیشنل ہیں اور سیاست یہاں آگ یہاں لگانا چاہتے ہیں، جس دن آگ لگ جائے گی ٹکٹ لیں گے اور لندن روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بہت سارے ادھار ہیں آپ کے ساتھ، ادھار ہیں، دل بڑا جلا ہوا ہے جس دن سے آپ نے گالیاں دی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے دل بڑا جلا ہوا، لیکن ادھار رکھتے ہیں۔ پھر ہم کچھ کہیں گے تو ہم تو اپنے بزرگوں کو کہیں گے نا۔ آپ کو تو حیا نہیں آئی، آپ کسی کی پاکیزہ ماں جو اس وقت قبروں میں ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کوئی عالم تو نہیں، کوئی جاہل بھی یہ نہیں سوچ سکتا یار، ماؤں کی گالیاں دے رہے ہیں آپ۔ حسد کی کوئی حد ہونی چاہیے، حسد کی بھی، حسد کی اتنا زیادہ تھوڑا ایسا میں تو یہ کر رہا ہوں، یہی تو کر رہا ہوں۔ تو فیصلہ ہو گیا ہے، میں نے ایک دن ایک تقریر میں بھی کہا جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی، میں نے کہا قوم نے فیصلہ کر لیا ہوگا، آپ جتنی مرضی کانفرنسیں کرتے رہیں۔ سیدہ فاطمہ کی حرمت کی تحریک چل رہی ہے، جی تو کسی نے توہین کی ہے؟ تو مسئلہ یہاں جو آپ تحریک بنا کے پھر رہے ہیں، بس تحریک میں مطالبے کیا ہو رہے ہیں؟ آج ایک کو رستے میں آتے ہوئے ٹیلی فون پہ سنا، وہ کہہ رہا تھا جی اب تو عدالت میں مسئلہ چلا گیا ہے،
اب ہم عدالت میں جا کے دلائل دیں گے جلالی کے گستاخی ہونے کے. میں نے کہا تیرے پیدا ہونے پہ لعنت, تو کیا دلائل دے گا آگے بھی؟ وہ 2 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, بلکہ فروری سے, فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی 6واں مہینہ ہے, 6 مہینے ہو گئے قوم تمہارے دلائل کا انتظار کر رہی, تم گالیاں دے رہے. دلیل تو تم نے ایک بھی آج تک نہیں دی. اگر تم دلائل دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم میں جہاں کھڑا ہوں میں تو سنیت کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا فروری میں اعلان کیا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ آپ سنیت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ نے صدیق اکبر کی ایک گستاخہ کے خلاف سب سے پہلے آواز حق بلند کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کو یقین دلاتا ہوں, ایک بھائی آپ کا عابد جلالی چلا گیا, یہ ہزاروں عابد جلالی آپ کے ساتھ ہیں, سنی قوم آپ کے ساتھ ہے. ابھی کچھ لوگ خاموش ہیں, کچھ لوگ دیکھتے ہیں ہوا کا رخ کدھر ہے, پلڑا بھاری کدھر ہے. انشاءاللہ چند دنوں تک بہت لوگ بولیں گے. کیوں جی؟ انتظامیہ کو کہہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر صاحب کو رہا کر دیں, ورنہ کم از کم 50 کو لسٹ ہمارے پاس ہے جن کے خلاف ہم بھی پرچے کروانا چاہتے ہیں, ایف آئی آر ہم بھی کٹوانا چاہتے ہیں. ہماری بھی ایف آئی آر کاٹو, ان کے کلپ سب کے موجود ہیں. اور اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی گستاخیاں کر رہے ہیں, بے ادبیاں کر رہے ہیں روزانہ. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اہل سنت میں, اور خصوصاً جو شخص کئی سالوں سے کبھی عقیدہ توحید پہ, کبھی عظمت رسالت پہ, کبھی تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پہ, کبھی صحابہ کرام کی عظمت پہ لڑ رہا ہے, اس پہ الزام لگا کے آپ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو کوئی سنی بولے گا صحابہ کرام کی حق میں, کوئی سنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نام نہ لے, تو تمہارا منصوبہ انشاءاللہ ناکام ہوگا. میں صرف اتنا کہتا ہوں علماء کے لیے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ نے پاکوں اور پلیتوں کو الگ الگ کر دیا. وہ چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے, کھل کے سامنے آ گئے ہیں. انشاءاللہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آنے والے جلسوں میں انہیں جلسوں میں جوتیاں پڑیں گی. نوجوان سنی کھڑا ہو جائے گا, وہ گوارا نہیں کرے گا, سنی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ اوپر سے سنی اور اندر سے شیعہ بن کے, اندر سے غیروں کے ساتھ مل کے ہمارے عقیدے میں نقب زنی کریں. اور آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات خدمت کے میں بھی اور یہ میڈیا کے ذریعے بھی جہاں جہاں میری آواز جائے گی, اس وقت تو میں نے دیکھا کہ سب علاقے میں نیٹ بین کیا ہوا انہوں نے, کوئی شاید لائیو نہ جائے یہاں سے, لیکن ہمارا پیغام انشاءاللہ جائے گا. ایک دو دنوں میں ہم ذمہ داروں سے ملنے والے بھی ہیں, ان کو بھی کہنے والے ہیں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو کہو کہ میدان لگانا ہے تو ہم تیار ہیں. نہ کل بھاگے تھے نہ آج انشاءاللہ میدان سے فرار اختیار کریں گے. سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ کائنات کی عظمت پہ پیرا انشاءاللہ ہم دیں گے.